یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کا اچانک دورہ تہران کا. ہمارا سب سے بڑا دشمن ہندوستان. اچانک وزٹ لگ رہا ہے یہ انڈیا کے NSA اجیت دوول صاحب کا، جو کہ وہ پہنچے ہیں ایران. بٹ ڈونٹ فرگیٹ کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، وہ ایران کا انہوں نے بڑا ایک کامیاب دورہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رشیا کے بعد ایران نے بھی انڈیا کو کہہ دیا ہے کہ ہم نیشنل کرنسی میں ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ. With all these contradictions 65 میں دیکھا، 71 میں ہم دیکھا. اور ایران میں جو ان کی بات چیت ہوئی ابھی تک جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایران نے انڈیا سے یہ کہا ہے کہ جس طرح آپ رشیا سے آئل کی اب یہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اسی ماڈل پر ہمارے ساتھ بھی کریں. اب دوول صاحب جو ہیں وہ اپنے ایرانی کاؤنٹر پارٹ کو بھی ملے ہیں، وہ فارن منسٹر صاحب کو بھی ملے ہیں، اور وہ پریزیڈنٹ کو بھی ملے ہیں. The looking کہ دوول صاحب how important and close he is to the Prime Minister Modi. ایرانین گورنمنٹ نے ان کو ساری ایکسیس دی ہوئی ہے. دیکھیں جی، یہ تو ایک حوالے سے اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. تو یہ ملک کیا مانگنے سے ہی چلے گا؟ اگر حکمران دیکھتے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں، عوام دیکھتے ہیں تو وزٹ ویزا لگوا کے وہاں پہ بھکاریوں والا کام شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اتنے اخلاقیات کیسے گر گئے ہمارے؟ اور یہاں والے لوگ کہیں کہ جس سے تو بیٹر تھا کہ ہم وہیں پہ مطلب ان کے ساتھ. تو بھارت جو ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے جو تعلقات ہیں وہ استوار کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، وہ ایران کا انہوں نے بڑا ایک کامیاب دورہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رشیا کے بعد ایران نے بھی انڈیا کو کہہ دیا ہے کہ ہم نیشنل کرنسی میں ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ. اور ایران نے اس چیز کو ریز کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کا اچانک دورہ تہران کا. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چائنیز کی جو انگریس ہے پرشین گلف میں وہ بڑھتی جا رہی ہے. امیجن کریں کہ انڈیا چائنا کو مینج کرنے کے لیے کس طرح خطے میں انگیج ہو رہا ہے. اور ظاہری بات ہے ایک بڑا ملک پاکستان بیچ میں آتا ہے. the way they believe کہ یار یہ جو ملک ہے یہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں، کیونکہ پاکستان کے خطے میں کسی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، so that is the best bet for India. آپ دیکھیں نا کہ اب یہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم ایک ایسا میکنزم لے کے آئیں گے کہ نیشنل کرنسیز میں ٹریڈ کریں گے. میں لاسٹ ٹائم آئی چیک فرام سم ویئر، میں نہیں کسی سے انہوں نے کہا جی ایک جو US$ ہے پتہ نہیں کوئی کتنے ہزار ایرانی روپے بنتا ہے ایک $، بیکاز ڈی ویلیویشن، سینکشنز. لیکن ایران ہیز اسٹوڈ اسٹرانگ، مضبوط کھڑا رہا ہے اگینسٹ آل دیز سینکشنز. اور ظاہری بات ہے ایران جو ہے وہ انرجی رچ کنٹری ہے، اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف ان پرشین گلف، چابہار اور یہ جو باقی پورٹس کے حوالے سے. سو چائنا جو ہے وہ پرشین گلف میں ان روڈز بنا رہا ہے. اب مجھے اس چیز کی جو سمجھ ہے کہ چائنا کا جو انفلوئنس پرٹیکولرلی سعودی عربیہ اور ایران کے حوالے سے ہے، اس میں بھی انڈینز کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے. اور اجیت دوول صاحب جو ہیں وہ ایران پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے. لیکن کیونکہ ایران کی کمزوری یہ ہے کہ ایران کو سپیس چاہیے، ایران کو بزنس چاہیے، ایران کو تیل چاہیے، ایران کو یہ جو کچھ چاہیے، ایران کین ناٹ ڈو اٹ انٹل اینڈ انلیس کہ یہ لوکل کرنسی میں نہ ہو. جس طرح رشیا کو فائدہ ہے اسی طرح ایران کو فائدہ ہے. اپنا نیشنل انٹرسٹ کو تو بہت امپورٹنس دے رہا ہے، لیکن the way امریکنز چاہتے ہیں وہ اس طرح وہ چیزیں نہیں کر رہا. اب دوول صاحب جو ہیں وہ اپنے ایرانی کاؤنٹر پارٹ کو بھی ملے ہیں، وہ فارن منسٹر صاحب کو بھی ملے ہیں، اور وہ پریزیڈنٹ کو بھی ملے ہیں. the looking کہ دوول صاحب how important and close he is to the Prime Minister Modi. ایرانین گورنمنٹ نے ان کو ساری ایکسیس دی ہوئی ہے. اب یہ جتنی بھی گلوبل اینڈ ریجنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں دوول صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ شروع سے ہی ایران جو ہے وہ ایک انرجی رچ کنٹری تو ہے، لیکن اس کی پوزیشن بدلی ہے بیکاز سعودیز نے اس کو ڈیفرنٹ دیکھنا شروع کر دیا ایران کو. انڈیا کے NSA اجیت دوول ایران میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پہلے سے ویسے تو ہوتے ہیں ایسے وزٹ جو ہے پتہ ہوتا ہے، لیکن اچانک اس وزٹ کو کہا جا رہا ہے جو پبلش ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں. اس میں دو باتیں ابھی تک سامنے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رشیا سے جو آئل خریدا ہے بڑے پیمانے پر انڈیا نے، وہ اب کہا جا رہا ہے کہ یورپین
کنٹریز کی جو گاڑیاں ان میں وہ والا آئل انڈیا کے تھرو پہنچ رہا ہے اور وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو بڑی ایک ان کی اسٹریٹجی ہے یہ. لیکن ایران نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ کرے، کیونکہ ان کے اوپر بھی تو پابندیاں لگی تھی نا جس طرح رشید، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں. اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو کرنسی اس کی کہ جی انڈین کرنسی میں یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے لوکل کرنسیز میں جو تجارت کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی ہمیں شامل کیا. دیکھیں جی، یہ تو ایک حوالے سے اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. وہ جو ٹاؤن ہے، وہ جو علاقہ ہے روس سے لے کے تو چین تک اور وہاں سے لے کے ایران تک، یہ سارا جو اس میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ساری اس حوالے سے، تو اس میں یہ خبر تو آلریڈی آئی ہے اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ روسی تیل ری سپلائی کر رہا ہے یورپینز کو. اور اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ بازار تو ایک بہت بڑی خبر لگتی ہے کچھ لوگوں کو، لیکن میرے نزدیک اس میں خبر والی کوئی بات نہیں ہے. اس کو اگر آپ گہرائی سے جو آئل اور گیس کی سپلائی کا اس خطے میں ایک لمبی ہسٹری ہے، اس کو اگر دیکھیں تو اس سے بھی 8 قسم کی یعنی موسٹ جو ہے وہ ڈیلز اس سے ہوتی رہی ہے. خود ایران جو ہے اس پہ چونکہ سب سے زیادہ پہلی دفعہ جب ایران پہ پابندی لگائی تھی امریکیوں نے آئل ایکسپورٹ کی، تو اس وقت اس خطے میں سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ ایران ہی تھا. اور اس وقت اس کے پاس تیل کے ذخائر بھی کسی اور ملک کے جو معلوم ذخائر تھے، بعد میں کچھ کو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس بھی زیادہ ہیں، اس سے کہیں زیادہ تھے. تو ون آف دی ٹاپ پاور تھی جس کی کمر توڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے جو پہلی شرط رکھی گئی تھی 1979 کے ریولوشن کے بعد کہ جی اس کا آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جتنی رپورٹس آئی ہیں اس میں کن کن ملکوں نے جو ہے اس کا آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے، یعنی جس میں باقاعدہ اپنے ٹینکروں میں ایران کا تیل اٹھا کے تو لے جا کے ری سپلائی